اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، میرے رواں سکھوں سے گزرتی چلی گئی، جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا، وہ شخصیت جہاں میں ابھرتی چلی گئی، بے قصوں کے مددگار مولا علی، جو تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، تیرا ڈر چھوڑ کر جائے آخر کہاں، غیر کا در جبھی کو گوارا نہیں، جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، اور جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں، اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے، کیا ایک نبی نے پکارا، بے قصوں کے مددگار مولا علی، جو اس تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، وہ تو کم ضعیف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو، وہ تو کم ضعیف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو، جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں، بے قصوں کے مددگار مولا علی، جس تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، آئے کعبے میں سجدوں علی کے قدم، منہ کے بل کے پڑے بت کہتے ہوئے، آئے کعبے میں سجدوں علی کے قدم، منہ کے بل کے پڑے بت کہتے ہوئے، آئیے آئیے جانشین نبی، یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں، بے قصوں کے مددگار مولا علی، جو تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى درود محمد. محمد والے اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب مومن بھائیوں کو مولا کائنات علی مرتضیٰ شفیع خدا کا ظہور بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک. کلام پاک سے شروع کروں مولا کے قصیدہ۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ
زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی، آ گئی۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت سے کیا ہے ڈر، موت سے کیا عذر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی، آ گئی۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جیو۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو۔ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ درود محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ مولا کائنات کی شان میں کون کسی طرح او جیڑا 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 لیدا حبدار نہیں، او دے کلمے دا کوئی اعتبار نہیں، او نعرہ لیدا مومنوں لاؤ نعرہ جیڑا جیڑا لیدا حبدار نہیں، او دے کلمے دا کوئی اعتبار نہیں، لاؤ نعرہ لیدا مومنوں لاؤ نعرہ لیدا، نعرہ لیدا نالے حق دے ولیدا، مومنوں لاؤ نعرہ لیدا۔
علیو سوال جیدا جگ تے جواب نہیں، علیو سوال جیدا جگ تے جواب نہیں، علی دیو طاقتاں دا کسے نو حساب نہیں، نبی دا ویر علی کعبے دا گوہرے، اللہ علی دا پتا زہرا دا شوہرے، اللہ علی دا پتا زہرا دا شوہرے، او جے دے دل وچ علی دا پیار نہیں، او دے کلمے دا کوئی اعتبار نہیں، لاؤ نعرہ علی دا۔ نعرہ حیدری یا علی، مومنو لاؤ نعرہ علی دا، نعرہ علی دا نالے حق دے ولی دا، مومنو لاؤ نعرہ علی دا۔ درود محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس، علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس، علی کی بات کرو، کسی کا ناس کسی کا وسیع کسی کا خدا، کسی کا ناس کسی کا وسیع کسی کا خدا، یہ سب صفات ہوں جس میں اسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس، علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس، علی کی بات کرو، ہے وقت نزع کے بالی پہ آئے ہیں مولا، ہے وقت نزع کے بالی پہ آئے ہیں مولا، کہاں کی موت بسب زندگی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس، علی کی بات کرو،
اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک مرتبہ درود بھیجنا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک مرتبہ اور درود بھیجنا اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمام والیان حیدر کرار کو خصوصاً مولانا امام زمان علیہ السلام کو آج کے دن کی بہت بہت مبارکباد اور دشمنان ملک ران ولایت علی پہ بے شمار لعنت. لعنت بے شمار. ایک مرتبہ اور درود بھیجنا بابا سے بلند. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج کے دن کی مولا امام کائنات کے ظہور کی مناسبت سے منقبت ماشاءاللہ. نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے. نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے. نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے. نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے کہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے. کعبہ ٹوٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے. ہنسی میسم کے ہونٹوں پر دم آخر ہے کیوں مولا. ہنسی میسم کے ہونٹوں پر دم آخر ہے کیوں مولا. مجھے لگتا ہے جیسے آپ کا دیدار مجھے لگتا ہے جیسے آپ کا دیدار کرتا ہے. خدائی کے علاوہ جتنے بھی کار خدائی ہیں. خدائی کے علاوہ جتنے بھی کار خدائی ہیں. بشر کی شکل میں وہ حیدر کرار بشر کی شکل میں وہ ہے در کرار کرتا ہے. شعر دیکھیے اجل مختار ہے لیکن علی مومن کی بالی پر. اجل مختار ہے لیکن علی مومن
کی بالی پر اسے مجبور کرتا ہے، اسے مختار کرتا ہے، اسے مجبور کرتا ہے، اسے مختار کرتا ہے۔ شعر دیکھیے، تجھے تکلیف ہے باعث تو لڑ اللہ سے جا کر، تجھے تکلیف ہے باعث تو لڑ اللہ سے جا کر، تجھے تکلیف ہے مقصر تو لڑ اللہ سے جا کر، فضائل پر علی کے مجھ سے کیوں تکرار کرتا ہے، فضائل پر علی کے مجھ سے کیوں تکرار کرتا ہے، نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے کہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہی مختومہ کونین شہزادی بی بی سیدہ فاطمہ ان کے ظہور کی تاریخیں گزری ہیں، اسی مناسبت سے صرف ایک دو اشعار منقبت کی بیوی پاک سیدہ کی شان میں ایک مرتبہ درود بھیج دیں۔ ایک مرتبہ اور آوازہ بلند بھیج دیں۔ ایک مرتبہ اور آواز بلند درود، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، تمام کام وہیں سے، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در
کہ مصطفیٰ بھی یہاں سر جھکا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں. کہ جیسے ہاتھ میں المائدہ کا سورہ ہو، کہ جیسے ہاتھ میں المائدہ کا سورہ ہو، کہ جیسے ہاتھ میں المائدہ کا سورہ ہو، فملک یوں روٹیاں تیری اٹھا کے چلتے ہیں، گھر کے حکم جہاں گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، جبیں پہ فخر سے رومالے سیدہ باندھے، جبیں پہ فخر سے رومالے سیدہ باندھے، جبیں پہ فخر سے رومالے سیدہ باندھے، امام بالوں میں ہرمز کرا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، تمام کام وہیں سے، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں. درود ہے زمان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین، ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین. صلوات. نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، برائے ظہور وارث عید امیر المومنین بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے۔ دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس صفِ ولا پر آ کر بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ بانیان صفِ ولا، خادمین صفِ ولا، جس نے بھی عقیدت، محبت، خلوص کے ساتھ یہ صفِ ولا بچھائی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ آپ سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، الہی آمین۔ اور اس کا جو بہترین اجر آپ سب چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ قبل اس کے گفتگو کا آغاز کروں، مجھ حقیر کی جانب سے آپ تمام اہل ولا، آپ تمام اہل عزا، آپ تمام صاحبان ولایت سرکار امیر المومنین کو مجھ حقیر کی جانب سے ظہور سرکار مولا امیر المومنین کی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ آج کے اس دن میں سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں انتصار بھائی کا، ان کے ساتھ ان تمام لوگوں کا کہ جنہوں نے یہ ممکن بنایا کہ جو ظاہری طور پر ہمارے بدن کے، ہمارے اجسام کے جو فاصلے ہمیں دور کیے ہوئے ہیں ان کو سمیٹ کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مالک کی اس عید میں ایک دوسرے کی خوشی کو بانٹا جائے۔ کوشش کروں گا کہ آج کے اس دن میں، اس دن کی مناسبت سے آپ کے ساتھ گفتگو رہے، اور انشاءاللہ آپ کی توجہات ساتھ شامل حال رہیں، مالک کا فضل، میرے بادشاہ کا کرم رہا تو انشاءاللہ ایک سیر حاصل گفتگو۔ کیونکہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، ماضی میں بھی آپ سے ملاقات جب رہی تو میں خاص طور پر جشن کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ جشن سنا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے۔ مالکوں کے گھر کی اس خوشی میں میں سب سے پہلا جملہ یہ کہہ کے آپ کی طرف ارسال کروں گا اور مبارک پیش کروں گا کہ اللہ کی صفات کے جائے ظہور کا ظہور مبارک ہو۔ سلامت رہی۔ سرکار مولا امیر المومنین، ماضی میں بھی جب آپ سے گفتگو ہوئی تو اس نقطے پہ میں نے بات کی تھی، تو سوچا کہ آج وہیں سے بات کو آگے بڑھایا جائے۔ اللہ کی صفات کا جائے ظہور سرکار مولا امیر المومنین، یعنی یہ وہ ذات ہے کہ جس کے ہونے سے اللہ کا ہونا مخلوق میں ثابت ہوا۔ اگر سرکار امیر المومنین کی ذات اقدس کو ایک لمحے کے لیے بھی مخلوق ہٹا کے ایک طرف رکھ دے تو وہ علی کو ہٹا کے ایک طرف نہیں رکھے گی، اس نے اللہ کو ہٹا کے ایک طرف کر دیا۔ علی کے بنا اللہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ میں ایک جملہ آپ کی طرف ارسال کروں گا اس یقین کے ساتھ کہ آپ اسے یقیناً قبول فرمائیں گے۔ دیکھیے، دو لفظ ہیں جو ایک ہی اظہار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن جب دو لفظ ہوں اور اظہار ایک ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے معنی الگ الگ ہیں، اور دونوں لفظ بڑے ملتے جلتے ہیں۔ اگر میں آپ کو صرف ایک جملے میں یہ سمجھا پایا تو لطف بہت اٹھائیں گے، اور آپ کو یقیناً کچھ عرصے کے لیے تو میرا یہ جملہ آپ کے ذہنوں میں ضرور رہے گا۔ دیکھیے، ایک لفظ ہے غیب، غیب، اور ایک لفظ ہے غائب۔ ہم کسی کے نہ نظر آنے کے لیے غائب بھی استعمال کرتے ہیں اور غیب بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک بڑا بنیادی سا فرق ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ جس کے نہ نظر آنے پر دلیل درکار ہو وہ غائب ہوتا ہے،
اور جس کے نہ نظر آنے پہ کوئی دلیل نہیں چاہیے ہو وہ غیب ہوتا ہے۔ اللہ غائب نہیں ہے، اللہ غیب ہے۔ اس کے نہ نظر آنے پر کوئی دلیل نہیں چاہیے کہ وہ نظر نہیں آ رہا تو ثابت کرنا پڑے گا ہمیں کہ وہ کہیں ہے نہ، وہ غائب نہیں غیب ہے۔ اب اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہے تو اب میرا جملہ وصول کیجئے گا، اللہ غائب نہیں ہے، غیب ہے، غیب۔ اس کے لیے کوئی دلیل درکار نہیں ہے۔ میں پھر دوہرا کے کہہ رہا ہوں تاکہ جملہ ضائع نہ ہو جائے، اللہ غائب نہیں ہے، غیب ہے۔ لیکن اگر مخلوق اپنی آنکھوں پر بغض علی کی پٹیاں باندھ کر دیکھے گی تو جس نے بھی علی سے اللہ کو جدا کر کے سمجھنا چاہا تو غیب اللہ غائب ہو جائے گا۔ سلامت و آباد رہی۔ جس نے بھی اللہ کو علی سے جدا کر کے سمجھنا چاہا وہ پھر غیب نہیں رہے گا، وہ غائب ہو جائے گا۔ اللہ کے ہونے کے اظہار کو مخلوق کی سامنے 13 رجب خود اسی نے ظاہر کر کے بتا دیا۔ زمانے والوں محمد سے پوچھا کرتے تھے نا کہ میں تھا، اب علی ثابت کرے گا میں کیسے ہوں۔ خدا کی قسم زمانے نے ولایت علی کی ضد میں توحید کو چھوڑا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، ولایت علی کی ضد میں، اور اب اس بات کو آگے بڑھایا جائے اور یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں میری وہ گزشتہ مجالس موجود ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی خانے میں، یہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تو اس لیے آج اس سے بڑھا کے بات آگے کر رہا ہوں کیونکہ 13 رجب کا موقع ملا بادشاہ کے ظاہری ظہور کا ہمیں گفتگو کرنے کے لیے، تو ایک روایت سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ 13 رجب مخدومہ عالیہ پاک بی بی فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ تعالی مخدومہ سین اطہر خانہ خدا میں تشریف لائیں اور کعبے کے پاس آئی ہیں، اور یہاں میں آپ کو اس سے پہلے ایک جملہ سرکار مولا ابو طالب بادشاہ کا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ پھر لطف اٹھائیں گے کہ مخدومہ نے کعبے سے مخاطب کر کے جب کہا، دیکھیے انسان سے انسان بولے تو حیرانگی کی بات نہیں ہوتی، انسان سے انسان بات کرتا ہے، یعنی زبان والے سے زبان والے نے بات کی تو لوگ حیران نہیں ہوتے، لیکن قدر حیرانگی ایک قدم آگے بڑھتی ہے جب انسان کسی بے زبان سے بات کرے، اور یہ حیرانگی اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے جب انسان صرف انسانات میں نہیں، حیوانات میں نہیں، بلکہ جمادات کے ساتھ بات کرنا شروع کر دے کہ جو ظاہری طور پر سٹیٹک ہوتے ہیں، جن کی نہ زبان ہے نہ حرکت ہے۔ خدا کی قسم پوری کائنات میں ماں سوائے علی، علی کے بابا اور علی کی ماں کے اور کوئی ہے ہی نہیں جسے دکھا سکیں کہ جب وہ چاہیں دیواروں سے باتیں کریں۔ اب علی بادشاہ کے پاک بابا کا یہاں آپ ایک سرکار مولا ابو طالب کا دیوان ہے، دیوان ابو طالب، جس میں میرے بادشاہ کے کیا کمال اشعار میرے مالک نے تحریر فرمائے، وہاں سے ایک جملہ میں یہاں پہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ 13 رجب کے اس معاملے میں آپ کو میں مخدومہ عالیہ کا وہ جملہ سنا سکوں جو مولا علی کی پاک ماں نے ارشاد فرمایا، اس کی تمہید میں سرکار ابو طالب کا یہ میں جملہ دے رہا ہوں کہ سرکار ابو طالب نے 13 رجب سے ایک دن پہلے، دیکھیے 13 رجب کو مخدومہ عالیہ نے سین اطہر خانہ خدا میں خانہ کعبہ کے سامنے آنا ہے، اور سرکار ابو طالب ایک دن پہلے آ کر یہاں کچھ کر رہے ہیں۔ پہلے آپ یہ سنیے کہ کیا کیا۔ روایت کہتی ہے سرکار ابو طالب نے کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھا اور کعبے سے مخاطب ہو کر کہا، اے خانہ خدا، یاد کر اس وقت کو
جب ابو طالب نے تجھ پر احسان کیا. اے خانہ خدا، یاد کر اس وقت کو جب ابو طالب نے تجھ پر احسان کیا کہ کوئی تیرا مددگار نہیں تھا اور ابو طالب نے تجھے مدد پہنچائی اور تجھے پالا بھی اور تجھے پروان بھی چڑھایا. ایسا کون کہتا ہے؟ ایک باپ اپنی اولاد سے کہتا ہے. سرکار ابو طالب نے خانہ خدا پر ہاتھ رکھ کے دیوان ابو طالب میں اپنے اشعار میں کہہ رہے ہیں، اے خانہ خدا، میں نے تیری حفاظت کی، میں نے تیری پرورش کی، میں نے تجھے پالا. اب یہ اشارہ تھا آل عدنان میں اس ایک طویل معاملات کا، سرکار ہاشم کے بعد ہونے والی عرب کی ان جنگوں کا اور ان معاملات کی طرف کہ جس کے بعد اس سارے نظام کو سرکار ابو طالب نے سرکار عبد المطلب کے بعد اپنے ہاتھ میں رکھا. اور عرب میں ایک لقب مشہور تھا سرکار ابو طالب کا، یقیناً آپ کی سماعتوں تک پہنچا ہوگا، یہاں یہ پہنچائے بغیر آگے بڑھوں گا آج کے جشن کا مزہ نہیں آئے گا. سرکار ابو طالب کا ایک لقب ہے کفیل کعبہ. کفیل کعبہ. اب آپ میں شاید ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوں غالباً، یا براہ راست بالواسطہ بلا واسطہ یا آپ کے متعلقین میں اگر ایسے لوگ ہیں کہ جو عرب کنٹریز میں موجود ہیں یا آپ کا آنا جانا ہے، تو وہ یقیناً سمجھ سکتے ہیں کہ عرب کنٹریز میں ابھی بھی کفیل ہوتے ہیں. کفیل، اچھا ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کفالت کرتے ہیں. کس کی؟ پورے ادارے بنائے ہوتے ہیں انہوں نے. آپ جب عرب کنٹریز میں جاتے ہیں اور وہاں پر کسی جاب وغیرہ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو جو آپ کا الٹیمیٹ باس ہوتا ہے وہ آپ کا کفیل ہوتا ہے. آپ اسی کے انڈر سارا نظام چلا رہے ہوتے ہیں، اپنا سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، وہ جو تنخواہ ہے وہ بالواسطہ بلا واسطہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اسی کفیل کے ذریعے آپ تک آتی ہے. یعنی اسے کفیل کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ آپ کی کفالت کرتا ہے. اگر وہ آپ کو تنخواہ نہ دے، آپ کو پیسے نہ دے تو آپ کھائے نہیں سکتے، آپ پی نہیں سکتے، آپ کے روزمرہ کی زندگی گزر نہیں سکتی. تو گویا وہ آپ کو پال رہا ہے. کون؟ کفیل. ٹھیک اسی طرح سرکار ابو طالب کو کہا گیا ہے کفیل کعبہ. ابو طالب نے کعبے کو پالا ہے، پوسا ہے، پروان چڑھایا. سلامت رہیے، پالتے رہے ابو طالب خانہ خدا کو. اور یہاں پہ میں ایک تو بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. پالنے والے کے لیے عربی میں ایک بڑا ہی عام سا سادہ سا لفظ ہے، ایک اسم ہے جو پکارا جاتا ہے، اور برے صغیر پاک و ہند میں انفارچونیٹلی اس کا بڑا ایشو بنایا گیا اور بنایا جاتا رہا ہے اور اس دور میں بھی بنایا جا رہا ہے، لیکن عرب کنٹریز میں آج بھی نہیں ہے. پالنے والے کو کہتے ہیں رب. بڑی سادہ سی بات. رب کے معنی پرورش کرنے والا، پالنے والا، پروان چڑھانے والا، اس کو کہتے ہیں. یہ ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان میں ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن آج بھی آپ اگر، بلکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، اتنا بڑا مسئلہ کوئی نہیں. آپ کسی عرب کنٹری میں رہنے والے کسی شخص کا آپ اگر اس کا آئیڈینٹی کارڈ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو ایک خانہ نظر آئے گا، رب الاسرہ. مطلب یعنی خاندان کا سربراہ، جو ہیڈ آف فیملی ہوتا ہے. آج بھی عرب ممالک میں اسے رب الاسرہ یعنی خاندان کو پروان چڑھانے والا، خاندان کا رب کہا جاتا ہے. سرکار ابو طالب کفیل کعبہ ہونے کے ناطے کعبے کے کفیل تھے، کعبے کی کفالت کیا کرتے تھے، کعبے کو پروان چڑھایا، کعبے کی محافظت کی. رب کا کام ہے حفاظت کرنا، رب کا کام ہے ضرورت پہ اسے قمق مہیا کرنا، رب کا کام ہے کہ اس کے تمام معاملات کی دیکھ بھال کرنا. تو پھر میں کہنے میں حق بجانب ہوں، مخلوق نہیں سمجھ سکی. علی نے اپنے آخری وقت میں اسی کو تو پکار کے کہا تھا، فزتو برب الکعبہ.
سلامت رہیے آپ. فزتو بربل، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. پتہ نہیں اب علی یہاں کس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، لیکن میں ایک جملہ کہے بغیر یہاں کیسے آگے بڑھ جاؤں، میرا اپنا عقیدہ اجازت نہیں دے رہا. خدا کی قسم کعبے کی کفالت، کعبے کی حفاظت کا یہ دعویٰ دو ہی ہستیاں کرتی ہوئی نظر آئیں، یا علی کے بابا نے کیا یا علی کے بیٹے نے. یا علی کے بابا نے کیا یا علی کے بیٹے نے. سرکار ابو طالب نے یہاں پر کہا، اور ایک علی کا بیٹا ہے جو ابھی آئے گا. 13 رجب علی کعبے میں آیا، اور اب ایک علی کا بیٹا ہے جو کعبے پر آ کے بتائے گا یہ ہماری ملکیت ہے. کعبے پر آ کے بتائے گا. اور آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے. موقع رہا انشاءاللہ تو سرکار مولا مالک امام زمانہ کا خطبہ ہے اس ضمن میں، کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ مستقبل میں آپ کو وہ سنائیں گے کہ وہاں کس طرح مالک اس بات کا اظہار کرتے رہے. ابھی عنوان سے تھوڑی دوری ہو جائے گی اگر میں اس جانب چلا گیا. تو سرکار نے مولا امام ابو طالب بادشاہ نے ہاتھ رکھ کے کعبے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یاد رکھنا میں تیری حفاظت کرتا رہا ہوں، میرے احسان کو مت بھولنا، میرے احسان کو مت. یہ کہہ کے بادشاہ گئے. اب اگلے دن پاک مخدومہ عالیہ پاک بی بی عزت اللہ تشریف لائی ہیں. علی کی ماں اللہ کی عزت کی حیثیت سے آئی ہیں، اور کعبے کے پاس آ کے کہتی ہیں، ہاتھ رکھا بی بی نے، بہت توجہ سے ہاتھ رکھا بی بی نے کعبے پر، اور ہاتھ رکھ کے بی بی نے مخاطب ہوئی ہیں کعبے کے ساتھ. اس کا ایک جملہ بس آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ مجھے اگلی منزل کی جانب جانا ہے. ہاتھ رکھ کے کعبے سے مخاطب کر کے بی بی کہتی ہیں، چل اپنا وعدہ پورا کر. خدا کی قسم کیا زمانہ بات کرتا ہے. کبھی کبھی تو سوچنے لگ جاتا ہوں لوگوں کی جاہلیت پہ، ماں سوائے ہنسی کے اور کیا کیا جا سکتا ہے. بغض علی کی پٹیاں آنکھوں پر باندھ لی جائے نا تو پھر روز روشن کی طرح عیاں حقیقت بھی بندے کو اندھیرے میں نظر آتی ہے. نبی تھے، توجہ سے سنیے گا، نبی تھے، معصوم تھے، حجت تھے، اور زکی تھے. زکی، قرآن نے زکی کہا نبی، کس نبی کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، صاحب خطاب، صاحب شریعت، معصوم، نبی، اور پھر زکی. ایسے زکی کہ جن کی ماں کا ظاہری طور پر کوئی شوہر نہیں تھا. اتنی معصوم حجت نے دنیا میں اپنے نور کو ظاہر کرنا تھا. اللہ نے بیت اللہ اول سے کہا، اے عیسیٰ کی ماں باہر تشریف لے جائیے، باہر تشریف لے جائیے. اور جب علی کی ماں آئیں اور کعبے سے مخاطب کر کے کہا، چل اپنا وعدہ پورا کر، بڑی توجہ رکھنا، خدا کی قسم یہاں علی کی ماں تمہیں نظر آ رہا ہے کہ کعبے سے کہہ رہی تھی، کعبے سے نہیں کہہ رہی تھی، کعبے والے سے کہہ رہی تھی، چل اپنا وعدہ پورا کر. آپ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے. اور اس عید پہ مالک آپ کو یہ خوشیاں اسی طرح ہمیشہ نصیب رکھے. ولایت آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، آباد رہے آپ، کبھی کسی کی کوئی محتاجی نہ ہو، رزق ولایت عطا ہو آپ کی نسلوں میں عطا ہو، جاری ساری رہے. کعبے والے سے کہہ رہی چل اپنا وعدہ پورا کر، اور ایسا وعدہ پورا ہوا. وہاں عیسیٰ کی ماں کو کہا گیا آپ باہر جائیے، یہاں علی کی ماں کو دیوار پھاڑ کر کہا گیا آپ اندر آئیے، اندر. اچھا اب یہاں اکثر ایک بات ہوتی ہے، دیکھیے دیوار گر تو اچانک سکتی ہے، اٹھتی اچانک نہیں ہے.
تو دیوار کمزور ہے، گر جائے گی. خالی کعبے کی دیوار گر جاتی تو مورخ تو ویسے ہی بڑی چیزیں تلاش کرتا، اس نے تو لکھ دینا تھا. اس طرف سے کعبے کی دیوار ذرا کمزور تھی تو اچانک سے گر گئی. اللہ نے کہا نہیں، میرے کعبے کی دیوار کمزور نہیں، تیرے عقیدے کی دیوار کمزور ہے. سلامتیاں آباد رہیں، آباد رہیں. تو عقیدے کی دیوار مضبوط رکھنی ہے. اس کو مضبوط رکھنا، صرف گری نہیں، گر کے بلند بھی ہوئی، گر کے اٹھی بھی. مخدومہ اندر گئی ہیں. اچھا، بیت کہتے ہیں گھر کو، بیت اللہ اللہ کا گھر. اب یہ جو خانہ خدا ہے یہ بیت اللہ ہے. دیکھیے عربی میں بیت کہتے ہیں ایسے گھر کو جہاں کوئی کم از کم 3 راتوں تک قیام کرے. یہ شرط ہے، بیت کے لیے شرط ہے کہ ویسے تو کئی گھر ہیں لیکن بیت اسے کہا جاتا ہے جہاں کم از کم، زیادہ کی کوئی قید نہیں لیکن کم از کم 3 راتوں تک کوئی قیام کرے تو پھر اسے بیت کہتے ہیں. اب اگر علی کو علی نہ ماننے کی قسم ہی کھا رکھی ہے علی سے بغض رکھنے والوں کے لیے، تو ایک سوال کا جواب دے دیں، یہ جو بیت اللہ ہے اس میں اللہ کب آ کے رہا؟ اللہ تو نہیں رہا، اللہ تو لامکاں ہے، وہ تو نہیں رہا. تو جب اللہ نہیں رہا اور پھر بھی اسے بیت اللہ کہتے ہیں تو کوئی تو پھر حقیقت دکھاؤ نا کہ بیت اللہ کیسے ہوا. خدا کی قسم علی کا کھا کے علی کو ہی بھونکنے والے اگر اپنی آنکھیں کھول کے دیکھیں تو نظر آئے گا، اگر علی کی ماں 3 دن خانہ خدا میں نہ رہتی تو کبھی بھی وہ بیت اللہ نہ بنتا. سلامت رہیں. 13 کو بھی تشریف لے کے گئیں، 14 رجب، 15 رجب، 16 رجب کو بھی واپس تشریف لائی ہیں. 3 دن تک 3 راتیں مخدومہ عالیہ نے خانہ کعبہ میں بیت اللہ کے اندر گزارے. اب وہاں بیت اللہ کے اندر کیا ہوتا رہا یہ بیت والا جانے، بیت میں آنے والا جانے، بیت میں جانے والی جانے کہ وہاں کیا ہوتا رہا. لیکن ایک بات طے ہے کہ بیت اللہ، خانہ کعبہ، یہ کوئی عام پلیس نہیں تھی. اس وقت عرب کے کافروں کے لیے بھی، عرب کے بدوؤں کے لیے بھی یہ بڑی اہمیت کی حامل تھی. دیکھیں ایک حقیقت پہ مبنی میں آپ کو تاریخ کی روایت کا جملہ سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک میرا جملہ جو کہیں عالم تخیل میں گھومتا ہوا میں یقینی طور پہ سوچ رہا ہوں کہ مخدومہ تشریف لے گئی اندر، 3 دن اندر رہیں، پورے عرب میں گویا منادی کر دی گئی، خانہ کعبہ کی دیوار گری، کفیل کعبہ کی زوجہ کعبے میں چلی گئی، کفیل کعبہ کی زوجہ کعبے میں چلی گئی، کعبے کا تالا نہیں کھل رہا، کعبے کی چابی نہیں مل رہی، دروازہ نہیں کھل رہا، جس طرف سے گئی تھیں دیوار واپس بلند ہو گئی، تو اب باہر کیسے آئیں گی؟ اب انتظار میں تھے لوگ کہ کب دوبارہ کوئی معجزہ ہو اور باہر آئیں. یقیناً یہی محمد جو اللہ کے ایک واحد لا شریک ہونے کی گواہی دیتے رہے اور کہتے رہے یہ اللہ کا گھر ہے، اسے بتوں سے پاک کرو، ذرا سوچ کے دیکھیے اس وقت کیا عالم ہوگا عرب کے کافروں کا جو محمد سے سنتے رہے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو جب دیوار کھلی تو نکلتے ہوئے تو علی کو دیکھا.
سلامت و آباد رہے آپ. عجیب عالم ہوگا نا, ذرا جا کے عالم تخیل میں دیکھیے کہ کیا عالم ہوگا جب وہ سوچتے رہے کہ بھائی گھر تو یہ کہتے ہیں اللہ کا ہے, گھر سے نکل علی رہے ہیں. اچھا, اب یہاں پر ایک معاملہ ہے جو آپ اکثر دیکھتے ہوں گے, یقیناً آپ سنتے ہوں گے, آپ کی زندگیوں سے بھی یہ گزرا ہوگا. جب بھی کسی کے گھر بچہ پیدا ہو نا, تو ایک کام بالعموم ہوتا ہے. بالعموم کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر والے, رشتہ دار, دوست, احباب, برادری والے, میل جول والے آتے ہیں, مبارک دیتے ہیں, بچہ پیدا ہوا. ایک بات ایسی ہے جو کم و بیش سبھی پوچھتے ہیں, نئے بچے کے لیے تو لازمی پوچھی جاتی ہے, مرد و زن دونوں پوچھتے ہیں. بچے کو دیکھ کے فوراً پوچھتے ہیں ماں سے, باپ سے, کس پہ گیا ہے؟ ہوتا ہے نا کہ کس پہ گیا ہے, چہرہ کس پہ گیا ہے, شکل کس پہ گئی ہے. تو اب یہ ہمارے ہاں بالعموم ہوتا ہے, جو باپ ہے وہ کوشش کرتا ہے, وہ یہی بتاتا ہے کہ جی بچے کا چہرہ عدد حال پہ گیا ہے, اس کے دادا جیسا ہے نین نقش, اس کی دادی جیسا. ابھی ماں سے پوچھ لیں گے, وہ کہتی ہیں کہ بھئی نانی پہ گیا ہے, اپنے نانا پہ گیا ہے. دیکھیے, تو یہ ایک معاملہ چل رہا ہوتا ہے, دادا سے, نانا سے, نانی سے, ٹھیک ہے, باپ سے, ماں سے. جو رشتہ دار ہیں انہی سے کہیں نہ کہیں اس کی شکل ملائی جاتی ہے, بتائی جاتی ہے, دکھائی جاتی ہے. یہی سوال ہوا کب؟ جب محمد کے ہاتھوں پر علی آئے. بس یہاں لطف لیجئے گا آپ. جب مخدومہ عالیہ پاک بی بی عزت اللہ اپنے ہاتھوں پر ولی اللہ کو لے کر رسول اللہ کے سامنے آئی ہیں, اور ایک بار اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اللہ کے ہونے کی دلیل کی صورت میں علی کو پیش کیا, اور ولی اللہ کو پیش کرنے کے بعد مخدومہ عالیہ پاک بی بی عزت اللہ علی کی ماں نے کہا, بیٹا جب سے آیا ہے نا آنکھیں نہیں کھولی. جیسے ہی مولا علی بادشاہ نے مالک محمد کی آغوش کے لمس کو محسوس کیا, مالک محمد کی آغوش کی گرمی کو محسوس کیا, بادشاہ نے خوشبوئے محمدیت کو محسوس کر کے آنکھیں کھول دی. علی نے بادشاہ محمد کو دیکھا, محمد نے علی کو دیکھا, علی نے محمد کو دیکھا, محمد نے علی کو دیکھا. اب یہاں جملہ ضائع نہ کیجیے گا, علی بادشاہ محمد کو دیکھ رہے ہیں, محمد علی کو دیکھ رہے ہیں, علی محمد کو دیکھ رہے ہیں, محمد علی کو دیکھ رہے ہیں. یہ چار نظریں جب آپس میں مل کے دو ہونے کے بعد ایک ہو گئیں تو پتا چلا علی علی کو دیکھ رہے تھے, محمد محمد کو دیکھ رہے تھے. سلامت رہیے. علی علی کو دیکھ رہے. ایک کسی بھی چیز کا انوگریشن ہوتی ہے نا, اردو میں کہتے ہیں افتتاح کرنا, انگلش میں انوگریشن ہوتی ہے. کوئی دفتر ہے, کوئی سکول ہے, کالج ہے, یونیورسٹی ہے, کوئی دکان ہے, گھر ہے, تو الگ الگ طریقے ہوتے ہیں انوگریشن کے, افتتاح کے. بالعموم ہمارے ہاں آج کل رائج ہے وہ فیتا سا کاٹا جاتا ہے, ایک ریبن ہوتا ہے اسے کاٹا جاتا ہے, تو بس وہ علامتاً لگا دیا جاتا ہے, سمبولکلی لگا دیا جاتا ہے. ویسے تو ہر چیز بنی ہوئی ہوتی ہے, سارا نظام ہوتا ہے, لیکن ایک چیف گیسٹ کو بلایا جاتا ہے. وہ چیف گیسٹ آ کے سمبولکلی علامتاً ایک ریبن لگا کے اسے کاٹتا ہے, جسے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی افتتاح ہو گیا ہے, انوگریشن ہو گئی ہے. اس کے لیے ایک خاص لفظ استعمال کیا جاتا ہے, کشائی. اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کشائی. بس اب اس کو سنیے گا, ہے محمد کے ہاتھوں سے کعبہ کشائی.
دو مصرے ہیں مالک نے عطا کی ہیں، میں آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، القلم نے کسی لمحے قلم کی نوک سے یہ لکھوا لیے، یہ وصول کیجئے گا۔ کعبہ کشائی یعنی آفیشلی کعبے کا افتتاح ہو گیا ہے علی کے آنے پہ۔ اب کعبہ کعبہ نہیں رہا، اب بیت اللہ ہو گیا ہے۔ سلامت رہے، اب بیت اللہ ہو گیا ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آفیشلی انوگریشن ہو گئی ہے، آفیشلی افتتاح ہو گیا ہے۔ علی کے آنے سے پہلے قبلہ کچھ اور تھا، علی کے آنے کے بعد اب قبلہ یہ ہوگا، انوگریشن ہو گئی، افتتاح ہو گیا۔ اب محمد بادشاہ کے ہاتھوں پہ علی آئے ہیں۔ علی کون ہیں یہ تعارف کروا کے بتا رہا ہوں، ابھی آگے بیان کروں گا، لیکن دوسرا مصرع سن لیجئے۔ ہے محمد کے ہاتھوں سے کعبہ کشائی کہ اللہ کے ہاتھوں سے مشکل کشائی۔ آپ سلامت رہیے۔ ہے محمد کے ہاتھوں سے کعبہ کشائی کہ اللہ کے ہاتھوں سے مشکل کشائی۔ بادشاہ نے ایسے آغوش میں لیا ہے، علی محمد کو دیکھ رہے ہیں، محمد علی کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھا جا رہا ہے۔ یہاں پہ دوسرے کا اطلاق نہیں ہوگا، ایک ہی کو دیکھ رہا ہے۔ وہ نور جو ایک تھا اور ایک سے دو ہوئے، آج اسی آغوش میں آ کے پھر ایک ہو گئے۔ لیکن ایک سوال اپنی جگہ کھڑا، جیسے ہی ہاتھوں پہ آئے ہیں نا علی، تو اب جمع غفیر تھا آس پاس لوگوں کا، جو کعبے کے اس معجزے کی وجہ سے جانے کہاں سے اکٹھے ہوئے۔ اب جب انہوں نے خانہ خدا سے، اسی گھر سے ایک بچے کو آتے دیکھا کہ کفیل کعبہ کا حرم خانہ کعبہ میں گیا تھا تو بچہ نہیں تھا، خانہ کعبہ سے باہر آئے تو ہاتھوں میں بچہ ہے۔ پہلے دیوار گرنے کا اور اٹھنے کا اور 3 دن تک کعبہ نہ کھلنے کا معجزہ سب کو حیران کیے ہوئے تھا کہ کیا یہ کم ہو گیا اس پر کہ اب جو بی بی باہر تشریف لائی ہیں تو ہاتھوں میں ایک بچہ بھی ہے۔ اب مجھے فطرت انسانی کے ذیل میں بتائیں، لوگوں کی ساری حیرت توجہ کس جانب ہوگی؟ پھٹنے والی دیوار بھول گئے، اٹھنے والی دیوار بھول گئے، نہ ملنے والی چابی بھول گئے، نہ ٹوٹنے والا تالا بھول گئے، 3 دن کا انتظار بھول گئے۔ جیسے ہی بی بی باہر تشریف لائیں علی بادشاہ کو لے کے، تو اب اس بچے کو دیکھ کے یہ حیران تھے کہ مالک محمد بادشاہ کے گرد جمع ہوئے اور سبھی آنکھیں پھاڑ کے اب اس بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسے میں کسی نے پوچھا، محمد بتائیے نا بچہ کس پہ گیا ہے؟ آپ سلامت رہیے، یہی حق ہے سننے کا اسی انداز میں۔ خدا کی قسم میں وہ جیسے کوئی بہت بڑے کسی جمع غفیر کے سامنے پڑھا جاتا ہے نا، آپ کے اس کیفیت سے میں وہی لطف لے رہا ہوں، یقیناً آپ بھی وہی لطف لے رہے ہیں۔ پوچھا کسی نے، کہا محمد بتائیے نا بچہ کس پہ گیا ہے، کس پہ گیا؟ اب سرکار محمد بادشاہ ایک بار سوچ رہے ہیں، اگر بچہ لاتا ابو طالب کے گھر سے تو کہہ سکتا تھا بچے کی پیشانی ابو طالب جیسی ہے، بچے کی ناک فاطمہ بنت اسد جیسی ہے، بچے کا چہرہ عبداللہ جیسا ہے، بچے کے خد و خال ہاشم جیسے ہیں، لیکن بچہ ابو طالب کے گھر سے تو لایا نہیں، بچہ تو اللہ کے گھر سے لایا ہوں۔ فوراً اللہ کی آواز آئی، محمد پریشان کیوں ہوتا ہے، کہہ دے نا آنکھیں اللہ جیسی، چہرہ اللہ جیسا، زبان اللہ جیسی، ہاتھ آپ سلامت رہیں۔ عین اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، لسان اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے، کہہ دینا۔ اور بادشاہ نے کہہ دیا، اللہ کے ہونے کی دلیل بن گیا۔ اچھا، اب یہاں میں ایک اور آپ کے نظر کرتا ہوں، ایک تاریخ کا ایسا باب جو
میں سمجھتا ہوں کہ پڑھا ہی نہیں جاتا، اتنا کم پڑھا جاتا ہے کہ اس پہ شاید پڑھے جانے کا اطلاق ہی نہیں ہوگا. اب آنچے میں نمک بھی محسوس ہو جاتا ہے، لیکن اتنا کم پڑھا جاتا ہے، اس پہ نہیں گفتگو ہوتی، ممبر سے تو بالکل ہی نہیں ہوتی. اور میں سمجھتا ہوں اگر آج کے دن اس کے اوپر گفتگو نہیں کی میں نے، اور آپ خاص طور پر آپ جو محبین ولایت سرکار امیر المومنین ان فاصلوں کو کاٹتے ہوئے بھی اتنے قریب ہو کے مالک کا ذکر سنتے ہیں، تو میرا دل ہے کہ آپ کے حوالے کروں یہ میں روایت. ایک کام ایسا ہے جو ہر گھر میں بچہ آنے کے بعد سبھی ماں باپ کرتے ہیں، باپ پہ خاص طور پر اس کو لازم قرار دیا گیا، شریعت کا حکم ہے، اور وہ ہے عقیقہ. بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے اور شریعت نے کہا ہے کہ لازمی کرو. کم از کم کی قید دی ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں دی بچے کے عقیقے پہ. آپ یہ وہ ان چند معاملات میں سے ہے جس میں اسراف شریعت نے وضع ہی نہیں کیا. شریعت نے کہا ہے زیادہ سے زیادہ جتنا مرضی عقیقے پہ تم جتنے بھی تمہارے متعلقین ہیں ان کو آپ بلائیں، ان کو آپ کھلائیں کھانا. اچھا، اب یہ ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ جن چیزوں کی شریعت نے اجازت دی ہے ہم وہاں پر تو اسراف سے یوں بچ رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور جہاں پہ منع کیا ہے شریعت نے جیسے شادی بیاہ باقی جگہ، وہاں پہ ایسا کھلا پیسہ لٹا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ کوئی معاملے، حالانکہ وہاں پوچھ گچھ ہونی ہے، یہاں پہ نہیں ہونی. چلیں آپ کو روایت سناؤ. اب آپ کے ہمارے ہاں بچے آتے ہیں تو عقیقہ تو ہوتا ہے اور خوب ہوتا ہے عقیقہ. سوچئے جب ولی اللہ آیا، جب ولی اللہ آیا، علی امیر المومنین آیا، کفیل کعبہ کے گھر میں جب علی آئے تو تب کیا معاملہ ہوگا، کیسا عقیقہ ہوا ہوگا، کہاں ہوا عقیقہ؟ چلیے آج آپ کو بتائیں گے علی بادشاہ کا عقیقہ کیسے ہوا. اب 13 رجب میں آپ، مجھے نہیں پتا آپ نے ماضی میں کبھی علی کا عقیقہ سنا آپ نے 13 رجب یا نہیں، میں نے بادشاہ کے ظہور کی روایت پڑھی. اب یہ عقیقے کی بھی آپ سنیے. بادشاہ سرکار ابو طالب بالغ نے کہا ہم عقیقہ کریں گے، ہم کریں گے. بچہ بھلے خانہ خدا میں آیا ہو، عقیقہ ہم کریں گے، اور تو فکر نہ کرنا عقیقہ ایسا کروں گا جیسا تیرے شایان شان ہوگا. دیکھیے اللہ کے اور ابو طالب کے کچھ ایسے معاملات ہیں، اللہ ہر کسی کے فعل کو اللہ اپنا فعل نہیں کہتا، ہر کسی کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا ہی نہیں، لیکن ابو طالب کے اور اللہ کے ایسے معاملات ہیں یہ ایک دوسرے کے فعل کو اون کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں شب ہجرت بادشاہ محمد مالک نے جب گھر سے نکلے تھے نا تو کچھ کنکریاں اٹھا کے کفار کے چہروں پہ پھینکی تھی تو وہ اندھے ہو گئے تھے. تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے محمد یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہیں. بیت رضوان کے وقت جب رسول اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا اور سارے صحابیوں نے اس ہاتھ پہ آ کے ہاتھ رکھا تو سب سے اوپر علی بادشاہ نے آ کے اپنا ہاتھ رکھا. اللہ نے وہی قرآن نازل آیت بھیج دی، یہ جو سب سے اوپر ہاتھ ہے یہی تو اللہ کا ہاتھ ہے. تو اب میزان آیا آپ کے پاس کیا کہ اللہ جس کے فعل کو اپنا فعل کہے وہ حجت ہے، وہ معصوم ہے، وہ عن الخطا ہے، وہ یا تو رسول اللہ ہے یا پھر ولی اللہ ہے جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہتا ہے کہ یہ کنکریاں تو نے نہیں میں نے پھینکی ہیں، یہ ہاتھ جو سب سے اوپر ہے یہ تیرا نہیں یہ میرا ہاتھ ہے. تو اب مجھے نہیں پتا، اپنے اپنے عقیدوں سے پوچھ لینا کہ ابو طالب کون ہے. اللہ ہر کسی کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہی نہیں، لیکن ابو طالب کی دفعہ کہہ رہا ہے محمد جب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو پھر کیا ہم نے تیری پرورش نہیں کی؟
نہیں یتیم پایا تو کیا پرورش نہیں کی؟ پال رہے ہیں کون؟ ابو طالب. کہہ کون رہا ہے؟ اللہ. آپ میں نے ایسے ہی نہیں یہ والی روایت پڑھ دی یہاں پہ 2 منٹ لگا کے. اس کا مقصد ہے یہ اللہ اور ابو طالب کے آپس کے معاملات تھے. حبیب تھا اللہ کا، پالا ابو طالب نے. گھر ہے اللہ کا، کفالت کر رہا ہے ابو طالب. خدا کا کچھ سمجھیے نا. حبیب اللہ کا، پالا ابو طالب رہا ہے. گھر اللہ کا، کفالت ابو طالب کر رہے ہیں. تو اللہ احسان نہیں رکھتا، وہ خود کہتا ہے میں احسان چکاتا ہوں، اور بڑھا کے کہا تو نے میرے حبیب کی پرورش کی، تو نے میرے کعبے کی کفالت کی ہے، تو پھر بیٹا ہوگا تیرا، آئے گا میرے گھر میں. تیرے گھر میں لیکن نہیں، آئے گا میرے گھر میں. تو اب ہوا کیا؟ اب اللہ کے گھر میں آیا، آ تو گیا. یہ تو اللہ کر سکتا تھا اور اللہ نے کیا، لیکن اب عقیقہ کرنے کے لیے تو بدن چاہیے. یہ کیسے ہوگا؟ کہا نہیں، یہ میں کروں گا. اور کیسے کیا؟ سینکڑوں اونٹ، سینکڑوں گائیں، سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں، دمبے میرے بادشاہ نے. اور کیا کیا؟ میرے مالک نے پورے عرب میں منادی کرا دی کہ جتنے عرب کے بھوکے ہیں، جتنے عرب کے بدو ہیں، آؤ علی کی آنے کی خوشی میں ابو طالب کھانا کھلانا چاہ رہا ہے. آؤ لنگر علی کھاؤ. سنیے گا یہاں سے روایت بڑی کمال ہے، بڑا لطف اٹھائیں گے آپ، یاد کریں گے اس کو بعد میں. آؤ لنگر علی کھاؤ. تو سرکار ابو طالب بادشاہ نے کیا کیا؟ اب یہاں پر علامہ ہاشم بہرانی آپ کے مکتب کا بہت بہت بڑا نام ہے. تفسیر برہان آپ کے مکتب کی، اہل تشیع کی سب سے بڑی تفسیر لکھی ہے علامہ ہاشم البہرانی نے. اب وہ لکھ رہے ہیں، اور شیخ الطائفہ شیخ طوسی وہ بھی اپنی امالی میں لکھ رہے ہیں اس روایت کو. روایت سنیے گا آپ. سرکار نے کیا کیا؟ ایسے لا تعداد جانوروں کے، سینکڑوں جانوروں کے گوشت ذبح کروا کے، ان کا گوشت علی بادشاہ کے عقیقے کا پورے عرب میں، کیا مکہ، کیا گرد و نواح کے تمام عرب کے بدو جنہیں کبھی اپنے گھر سے کھانے کو نہیں ملا، آپ تلاوت رہیے. آؤ علی کا، لنگر علی کا لگ رہا ہے، آؤ آؤ آؤ. سب آئے. تو بادشاہ نے اہتمام کیا کیا؟ یہ سنیے گا. اہتمام بڑا عجیب میرے مالک نے. بادشاہ نے 7 طرح کے الگ الگ کھانے بنوائے، 7 طرح کے. اور پہلا دسترخوان لگایا. پہلا دسترخوان لگانے کے بعد سب لوگوں کو بلایا، کہا پہلے دسترخوان پہ کھانا کھاؤ. پہلے دسترخوان پہ کھانا کھایا اور کہا چلو جاؤ ایک بار کعبے کا طواف کر کے آؤ. سب کعبے کا طواف کر کے آئے. اب عرب کا رئیس بطحا، کفیل کعبہ، علی کا بابا، اب جب طواف کر کے آئے تو کہا نہ 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 نہ، اب یہ دسترخوان نہیں. غلاموں کو کہا اسے اٹھاؤ، چلو اب نیا کھانا لگاؤ. آج یاد رکھیے گا 13 رجب، 14 رجب، 15 رجب، 16 رجب، ان ایام میں اپنے مومن بھائی بہن کو، مومنین کو دسترخوان چن کے کھانا کھلانا یہ سنت ابو طالب ہے. اور کیا اس کا اجر و ثواب ہے میں کیا بتاؤں. طواف کر کے آئے، دوسرا کھانا لگایا گیا، وہ چن دیا گیا. پھر بیٹھے ہیں سب عرب کے بدو، کھانا کھایا. بادشاہ نے کہا جاؤ کعبے کا پھر طواف کر کے آؤ. پھر طواف کر کے اب آئے، غلاموں سے کہا اٹھاؤ یہ دسترخوان، چلو اب تیسرا دسترخوان لگاؤ. پھر آئے، تیسرا ہٹا کے کہا اب چوتھا دسترخوان. پھر آئے، چوتھا ہٹا کے 7 طرح کے کھانے بنوائے تھے. 7 طرح کے دسترخوان چنے گئے.
اور ہر دسترخوان کے بعد انہیں کہا گیا کعبے کا چکر کاٹ کے آؤ، تاریخ میں یعنی طواف کر کے آؤ۔ تاریخ میں پہلی بار خانہ خدا کے 7 طواف سرکار ابو طالب نے کرائے۔ آج بھی جو حج کرنے جائے وہ خانہ کعبہ کے جب تک 7 طواف نہ کر لے اس کا حج نہیں ہوتا۔ 10 15 لاکھ خرچ کر کے کعبے کے 7 چکر کاٹ کے تو اپنے نام کے ساتھ حاجی لگاتا ہے، اور بغیرت نہ بن۔ اگر ابو طالب نے کعبے کے 7 چکر نہ لگوائے ہوتے آج تیرا حج نہ ہوتا۔ سلامت رہیے آپ۔ سب سے پہلے سرکار ابو طالب نے خانہ کعبہ کے 7 طواف کروائے، اور آپ یقین مانیے وہ بھی سرکار مالک محمد بادشاہ نے کہہ دیا تھا، کہا چچا بس 7 ایسے اللہ کو پسند آئے، اللہ نے کہا اب میرے گھر کے 7 ہی چکر کاٹے جائیں گے، 7 بار ہی طواف ہوگا جو بھی میرے گھر کا ہوگا۔ خدا کی قسم زمانہ یہ ذاکروں کے یا خطیبوں کے جملے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ کوئی ذاکر کہہ دے یا کوئی خطیب کہہ دے تو آپ یہ سوچیں گے کہ شاید جوش خطابت میں یہ ذاکری میں کہہ دیا گیا، نہیں، حقیقت ہے۔ ابو طالب بادشاہ نے علی کی آمد کی خوشی میں پورے عرب کو بلا بلا کے کھانا کھلایا، کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسی لیے تو آج میرے اور آپ کے جیسے علی والے سینہ ٹھوک کے مقصروں کو کہتے ہیں، اور بغیر تو علی کا کھا کر علی پہ ہی بھونکتے ہو۔ سلامت رہیے آپ، آباد رہیے۔ ان کے بڑے بڑے علی بادشاہ کے بابا کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے ہیں، اور پھر انہی کے خلاف بکواس بھی کرتے رہے ہیں۔ جو کھا کے دیکھیے، عید کا موقع ہے، جشن کا موقع ہے، بس آخری منزل کے قریب ہو رہا ہوں میں، تو ایسی باتیں جشن کے ماحول میں، عید کے ماحول میں ہی کی جا سکتی ہیں۔ دیکھیے کوئی شخص کھا لے اور کسی کا کھانے کے بعد اس سے وفا کرے تو اسے کہتے ہیں اس نے حلال کیا، یعنی جو کھایا وہ آپ نے حلال کر لیا، بھلے کچھ بھی کھایا ہو آپ نے حلال کر لیا، وہ کھانے کے بعد اس کی وفا کی ہے۔ لیکن آپ نے کھا لیا اور کھانے کے بعد اس سے وفا نہیں کی تو آپ نے حرام کیا۔ اب جو حرام کھائے، انصاف سے آپ ہی مجھے بتا دیجئے، اسے حرام خور نہ کہیں تو کیا کہیں؟ انہیں حرام خور نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ تو حرام کھا کھا کر جن کی نسلیں جوان ہوئی ہیں، آج وہی علی کی ولایت کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ اور میں آخری منزل پہ یہ روایت نہ پیش کروں تو کیا میں پھر حوالہ دے دوں، کچھ روایتوں کے حوالے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ آپ کے مکتب کی بہت بڑی کتاب ہے، مولا حضرت باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار کی جلد نمبر 16 میں میرے بادشاہ کی ایک بڑی باکمال حدیث رقم کی ہے، یقیناً آپ کی سماعتوں سے گزری ہوگی۔ تو آج اس سے پہلے کہ اختتامی مراحل کی طرف میں بڑھوں تو آپ کو اس کا ہدیہ میں ضرور دینا چاہوں گا کہ سرکار رسالت مآب نے میرے بادشاہ مالک سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بادشاہ نے حدیث ارشاد فرمائی۔ میرے مالک نے کہا، حوالہ میں دے چکا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا۔ میرے مالک نے ارشاد فرمایا، کہا میں بادشاہ محمد کہہ رہے ہیں، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اب یہ یاد رکھیے گا
کہ ایک طرف قرآن یہ آواز دے کے کہہ رہے خبردار محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. اب وہ بات ہو رہی ہے صلبی، یہاں بات ہو رہی ہے روحانی اور حقیقی. سرکار رسالت مآب اور مولا علی ولایت کے رشتے سے امت کے باپ ہیں. یا علی، میں یہ تحفہ آپ کو پہنچا جاؤں، یہ اس عید کا تحفہ ہوگا. اچھا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، علماء اولین علماء مقدمین اس بات پر متفق ہیں. خود جس میں نے عالم کا یہاں پہ نام لیا جن کی کتاب میں وہ رقم تراز ہیں، خود مولائے باقر مجلسی علیہ رحمہ، وہ خود اپنی کتاب میں اس حدیث کے ذیل میں اپنے نوٹ لکھتے ہوئے اپنی خیال کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے اسی بات کا، یعنی وہ بھی اس بات سے متفق ہے کہ مولا محمد اور مولا علی ولایت کے رشتے سے، کیونکہ آیا ولایت دونوں کی ولایت کو اللہ کے ساتھ امت پر لازم قرار دے رہی ہے. انما ولیکم اللہ ولی، آیت جو ہے اللہ ولی، رسول ولی، اور یہاں پر علی ولی. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اور علی ولایت کے رشتے سے امت کے باپ ہیں. اب مجھے انصاف سے آپ بتائیے کس رشتے سے باپ ہیں؟ ولایت کے رشتے سے. اب مجھے آپ خود ہی ایک بار جواب دے دیجئے، خود ہی ایک بار بتا دیجئے، جو باپ ہوتا ہے وہ ہر وقت اور ہر جگہ باپ ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے اس بچے کا جو 5 جگہوں پر تو اقرار کرے اس بات کا کہ ہاں وہ میرا باپ ہے، اور 6ٹی جگہ اگر وہ مکر جائے تو 5 جگہ پہ اس کا اقرار کرنا کسی کام نہیں آئے گا. لوگ یہی پوچھیں گے 6ٹی جگہ پہ انکار کیوں کیا تو نے؟ رسول کہہ رہے میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اب جب تم نے رسول کے ساتھ علی کا کلمہ پڑھ لیا، علی ماننا پڑے گا، تم رسول کی امت میں آ گئے، تو پھر علی تمہارا باپ ہے. اب اگر تم نے اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے علی کو اپنا باپ مان کر اس کی ولایت کا اقرار نہیں کیا، خبردار، جو اپنے باپ کو باپ نہ مانے دنیا حرام زادہ کہتی ہے. آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے. مولا آباد رکھے آپ کو. یہ ولایت یہ اسی طرح آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. اور بادشاہ نے اسی حدیث کے ذیل میں کہا تھا یا علی، یا علی، اللہ نے جو آپ کو کئی تحفے دیے ان میں سے ایک تحفہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اب ہونی کو ہونے سے پہلے جاننے والا علی میرا بادشاہ مالک محمد کے آگے ادبن کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے مخلوق کو کہ کیسے ادب کیا جاتا ہے. کہا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. بادشاہ فرمائیے نا کیا تحفہ دیا؟ کہا جہاں اللہ نے کئی تحفے دیے نا تمہیں علی، وہاں ایک تحفہ یہ دیا کہ قیامت کے دن جتنی امتیں آئیں گی تمام لوگوں کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا. علی، تیری ولایت والے جب قیامت کے دن آئیں گے تو انہیں ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. علی بادشاہ مسکرائے، لیکن آس پاس کچھ صحابی بیٹھے تھے. علی کے مسکرانے نے بتا دیا کہ علی جانتے ہیں وجہ کیا ہے، لیکن بات تیرے میرے تک اور ان لوگوں تک پہنچے جو اس بزم میں بیٹھے ہیں. علی بادشاہ نے کہا مالک ایسا کیوں ہوگا؟ بادشاہ محمد نے مسکرا کے کہا اس لیے کہ وہ صرف تیری ولایت والے ہیں جن کے لیے فرشتوں کو یقین ہوگا کہ یہ اس کی اولاد ہے. سلامت رہیں آپ، آباد رہیں. سچ پوچھیں تو دل تو یہی ہے کہ عید کے ان مواقعوں پہ گفتگو ہو تو پھر ہوتی ہی چلی جائے. مالک آپ کو شاد و آباد رکھے. اور یقینی طور پہ یہ دعا کروں گا میں کہ میرا بادشاہ، میرا مولا آپ کو آپ کے روحانی، آپ کو آپ کے حقیقی باپ کے عشق میں ہمیشہ مبتلا رکھے.
आपको एक लायक, एक फर्मा बरदार औलाद, बेटे की तरह, मखलूक की तरह उनकी फर्मा बरदारी नसीब फरमाए। मेरी ये दुआ है मालिक, जिस तरह, जिन हालात में और जिन अंदाज में आप मालिक के गम में गमगीन, मालिक की खुशियों में खुश होते हैं और इसका एहतमाम करते हैं, दिल से खुशी होती है, आप यकीन कीजिए। और मैं आज के इस दिन में मौला सरकार वलीउल असर, मेरे बादशाह मौला कायम आले मोहम्मद, अली के अली बेटे को, अली के अली बेटे को, अली के अली बेटे को, और यहाँ पे इख्तिताम पे दुआ कराते हुए मैं एक जुमला जरूर कहूंगा कि जिस मेरे बादशाह की आप जाहिरी आमद की खुशी मना रहे हैं ना, जिस मेरे बादशाह की इसी का बेटा है सरकार मौला आखिरुज़्ज़मा, खुद अली हैं, खुद अली हैं, लेकिन मैं सरकार मौला कायम बादशाह का एक फरमान आपके सामने रख रहा हूं। आप सारा जश्न अपने जहन के एक खाने में रख दें, लेकिन इस फरमान को एक खाने में रखिए तो आपको अंदाजा होगा कि आप किसकी खुशी मना रहे हैं कि मौला कायम कायम होकर, मौला बकियतुल्लाह होकर, मौला महदी होकर, इमाम होकर, हुज्जत होकर, मासूम होकर, अल्लाह का वली होकर, खुद मोहम्मद होकर, खुद अली होके सरकार मौला महदी ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अली का बेटा होने के बावजूद मैं खुद नहीं ये जान सका कि अली कौन है। ढेर दुआएं आपके लिए, ये खुशी मालिक आपको हमेशा इसी तरह नसीब रखे। और जो भी मेरे जहन से वो नाम निकल गया, मैं पढ़ नहीं सका, लेकिन ये गुफ्तगू आपके और हमारे माबैन जो गुफ्तगू हो रही है, इसे मुमकिन बनाया है मेरे जिन मोमिनीन ने, मोमिनात ने, उनकी सारी फैमिली ने जो इस सिलसिले में शामिल रहे हैं। ढेर दुआएं हैं उनके लिए। मेरा बादशाह उनके खानवादे को आबाद रखे, आप सबके खानवादे को मेरा बादशाह आबाद रखे, आपके घरों से, आपके घरानों से हर तरह की बीमारी और वबा को मेरा बादशाह दूर फरमाए, आपको तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपको जिस्मानी और कल्बी सेहत अता फरमाए, मेरा बादशाह आपको रिज़्क़े विलायत अता फरमाए, रिज़्क़े कसीर अता फरमाए। ये तमाम लोग, आपकी जितनी भी दुआएं हैं, ये बादशाहों का वतीरा है, ये बादशाहों का, और इनसे बड़ा ये तो बादशाह घर हैं, ये बादशाहों का मेरा मालिक, मेरा मौला। जब बादशाहों के यहाँ खुशियां हो ना, तो वो खजानों के मुंह खोल देते हैं। जब बादशाहों के यहाँ खुशियां हो तो खजानों के मुंह खोल देते हैं। ऐसा दुनियावी तौर पे भी होता है, जिसके घर खुशी हो ना, अगर वो कोई साहिब सरवत हो तो उस इलाके के छोटे लोग, उस इलाके के कम हैसियत लोग उस बड़े चौधरी के, उस वडेरे के, उस सैयद सरदार के घर आते हैं और उसकी घर की खुशी का सदका मांगते हैं। ऐ मेरे अल्लाह, आज तो तेरे घर खुशी है, आज तो अल्लाह के घर में खुशी है। ऐ अल्लाह, आज बराह रास्त तुझे कहते हैं, अल्लाह तुझे अली मुबारक हो। आज हम तुझे कहते हैं अल्लाह, देख ये हमारे हाथ खाली नहीं है, हमारे दामन खाली नहीं, हम कम ज़र्फ नहीं है कि हम ये कहें कि तेरे आगे खाली झोलियां फैलाए हैं, हम कम ज़र्फ नहीं है कि ये कहें तेरे आगे खाली हाथ फैलाए हैं। हम कायनात के अमीर तरीन लोग हैं, तूने कायनात का सबसे बड़ा खजाना अली की विलायत हमें दी है। मेरा बादशाह, आज के दिन तुझसे यही दुआ करते हैं, अल्लाह तुझे अली की मुबारक दे के कहते हैं, ये विलायत हमें हमेशा नसीब रखना। ये विलायत आप सब लोगों के जितने सामीन सुन रहे हैं, सबकी नस्लों में जारी और सारी रखना। इस सारी गुफ्तगू को, इस महफिल को सजाने और मुमकिन बनाने में जो घर भी, जितने घर भी शामिल रहे हैं, उन घरों में खैर व आफियत और विलायत का राज रखना। मेरा बादशाह, हर दुआ की असल दुआ मेरा मालिक,
میرا مولا جب بھی تشریف لا میرا بادشاہ ہم سب کو اپنی پاک فوج میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. صلی اللہ محمد